شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد انتہائی معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، خاص طور پر آج کی اس پروقار تقریب کے روح رواں و صدر محترم مجاہد اسلام، استاد العلماء، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ساجد محمود فراشوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، آج کی اس پروقار تقریب کے روح رواں خطیب الاسلام ہمارے برادر محترم حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد ایاز قریشی نوشاہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور آج کی اس پروقار تقریب میں خصوصی طور پر شرکت فرمانے والے خصوصی ثناخوان بلبل چمنستان رسالت استاذ الحفاظ والقراء فخر المجودین محترم المقام حضرت مولانا حافظ قاری عبد القادر نوشاہی صاحب دامت برکاتہ، انتہائی عزت و تکریم کے لائق، واجب التعظیم، لائق ست تکریم، ذی وقار و ذی احتشام، محترمی و مکرمی حاضرین و سامعین، اس مبارک اور مقدس مہینے محرم الحرام کی مناسبت سے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلگوں کبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرار، امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ جس طرح کے احساسات و جذبات آپ کے دل میں ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ میں بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر رہا۔ مجھ سے پہلے اہل سنت کے نامور علماء سے خطابات آپ نے سماعت فرمائے ہیں، خاص طور پر حضرت مولانا ساجد محمود فراشوی چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب اس عنوان پر بڑا خوبصورت جو میں نے سماعت کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ حضرت مولانا پروفیسر محمد ایاز قریشی صاحب نے بھی اپنے ملفوظات عالیہ سے ضرور مستفیض کیا ہوگا۔ حافظ صاحب نے بھی اسی موضوع پر اسی بارگاہ اقدس میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کلام کا انتخاب کیا۔ آپ کی یہ عظیم الشان اور پروقار مسجد جمعیت تبلیغ الاسلام کی
مساجد میں سے انتہائی اہم ترین مسجد ہے اور انتہائی اہم ترین مرکز ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ جب سے دعوت اسلامی کے افراد اس میں شامل ہوئے ہیں ان کی وجہ سے مسجد کی رونق کو اور چار چاند لگ گئے۔ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جو ہے وہ پہلے سے بھی کہیں بڑھ چکا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کو نمازیوں اور طلباء کی برکت سے آباد رکھے۔ جس طرح کے قریب قریب اہل اسلام کے ہر فرد کو معلوم ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ظالم، ایک جابر، ایک فاسق، ایک جری علی الکبائر، ناپاک نظریات کے حامل شخص کے خلاف کلمہ حق کہتے ہوئے کلمہ حق کہنے کی پاداش میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آپ کی یہ قربانی اس قدر عظیم الشان ہے اہل اسلام کے ہاں اسلامی تاریخ میں اور بھی قربانیاں ہیں اور بھی اس طرح کے مارکے ہیں، لیکن اور قربانیوں میں اور اس قربانی میں کئی اعتبارات سے زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ اور قربانیاں اپنے دامن میں اہمیت، افادیت، شہرت، مقبولیت ہر شے رکھتی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مرور زمانہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے نقوش لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جاتے ہیں، زمانہ گزرتا ہے ان کی یاد میں کمی پڑتی، لیکن واقعہ کربلا اسلام کی تاریخ کا وہ سنہری باب ہے کہ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے اس کا سبق مزید نکھر کر ہماری آنکھ کے سامنے آ رہا ہے، اور آنے والا ہر دور ایسا ہے، آنے والا ہر دور ایسا ہے کہ یزیدی نظریات کے حامل افراد کے سامنے نعرہ حق بلند کرنے کے لیے، کلمہ حق بلند کرنے کے لیے جس قدر تابناک، جس قدر روشن، جس قدر اہم پہلو شہادت امام حسین کے خلاصے سے ملتا ہے، شاید زمانے کی اور شہادتیں مل کر بھی اس طرح کا سامان بہم پہنچانے سے قاصر رہ جائے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا، شہادتیں تاریخ اسلام میں بہت ہیں، لیکن اور شہیدوں میں اور اس شہید اکبر میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اور شہید بے خبری کے عالم میں شہید ہوتے ہیں، لیکن حسین ابن علی نے بے خبری کے عالم میں نہیں، باخبری کے عالم میں جام شہادت نوش کی۔ جب بھی کوئی غازی، مجاہد، شہید مقتل کی جانب بڑھتا ہے، میدان جنگ کی طرف اس کے قدم اٹھتے ہیں، دل میں امنگ، ارادہ، چاہت، آرزو، طلب، تڑپ اپنی تمام تر اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اس کے دل میں موجود ہوتی، وہ مر جانے کو اپنے ایمان کی معراج سمجھتا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن،
نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ پھر وہ مر جانے کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، اس راستے کے اندر جان کی بازی لگانے میں وہ ایک لمحے کی بھول برداشت نہیں کرتا، لیکن کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ امنگ ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے اس میدان میں جاؤں مر جاؤں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ میدان جنگ میں بڑھوں گا، غازی بنوں گا، مجاہد بنوں گا، اور کئی سو کو واصل جہنم کر کے پھر لوٹ آؤں گا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس میدان کے اندر میں شہادت کے مرتبے پہ فائز کیا جاؤں گا۔ لیکن حسین ابن علی کا سفر جو میدان کربلا کی طرف ہوا ہے، یہ ایسا سفر نہیں کہ جس کے اندر ان کو یہ امید ہو کہ میں شہید ہو جاؤں گا، جس کے اندر ان کی چاہت ہو کہ میں شہید ہو جاؤں گا، بلکہ سرزمین مدینہ سے اٹھنے سے بھی پہلے، سرزمین مدینہ کو خیر آباد کہنے سے بھی پہلے ان کو معلوم تھا کہ میرا یہ سفر شہادت کا سفر ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمام شہادتوں کا ایک اپنا انداز ہے۔ شہید کو مرتبہ رب دیتا ہے اونچے سے اونچا، بڑا گناہگار بھی ہو تو اس کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھر جاتا ہے۔ شہید کے لیے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا جاتا ہے، سب گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں آیا ہے، بعض روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جو باہری راستے کا شہید ہوتا ہے اس پر اگر قرض بھی ہو وہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں، امام علی مقام میں اور شہیدوں میں کئی اعتبارات سے فرق۔ ایک فرق یہ ہے کہ شہیدوں کی داستان حیات، داستان شہادت ان کے شہید ہونے کے بعد لکھی جاتی، لیکن حسین ابن علی کی شہادت کی داستان ان کے شہید ہونے کے بعد نہیں لکھی گئی، ان کے شہید ہونے سے ٹھیک 50 برس پہلے ان کے نانا مصطفیٰ کی زبان سے بیان ہو گئی۔ اور نہ صرف اجمالی انداز میں، نہ صرف اجمالی انداز میں، بلکہ اس کا ایک ایک جز، اس کا ایک ایک رخ، اس کا ایک ایک پہلو نہ صرف آقا کونین کی زبان سے بیان ہوا ہے، بلکہ سرکار سے سن کر صحابہ نے بھی بیان کیا ہے، اہل بیت نے بھی بیان کر دی ہے۔ ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، علماء موجود ہیں، یقیناً مجھ سے اچھے خطیب ہیں، اچھے نظریات رکھنے والے، نیکوکار، متقی، پرہیزگار افراد ہیں۔ ابھی حضرت مولانا حافظ محمد ایاد قریشی صاحب بھی تذکرہ فرما رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں یہ مجھ سے آپ بڑے خطیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور بڑا خطیب بنائے، اور انگریزی زبان انگلش میں یہ ہماری جماعت کا بڑا کام کرتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے اور بھی کریں گے۔ کہ میں نے جو آپ انگلش سپیکر دیکھے ہیں ان میں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ وہ خود وہ پڑھتے نہیں، وہ بالکل اس طرح کا مواد دیتے ہیں آگے بندوں کو کہ عربی زبان کا ایک بڑا شعر ہے مجھے یاد آتا ہے کہ اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم من طریق الحالقین۔ اس کا مطلب ہے جب کوا کسی قوم کا رہنما ہو جائے تو پوری کی پوری قوم کو تباہی و بربادی کے، ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اس طرح کے افراد جو اہل سنت کے خدام سے باقاعدہ رابطہ رکھتے ہیں، کسی سچے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے ہیں، وہ صحیح اہل سنت کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اور شہیدوں کی شہادت کی داستان اپنے بیان کے اظہار کے لیے کسی نہ کسی کی محتاج ضرور ہے، کسی شاعر کی، کسی ادیب کی، کسی خطیب کی، کسی شعلہ نوا مقرر کی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی جرأت سے لڑتا ہے، بڑی بہادری سے لڑتا ہے،
اور کوئی کسر نہیں چھوڑتا اپنی شجاعت میں، داد شجاعت دیتا ہوا میدان جنگ میں بازی لگا دیتا اپنی جان کی، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آیا کب گیا. اور ہے نا، جب تک کوئی شاعر اس پہ حاشیہ آرائی نہ کرے، جب تک کوئی ادیب اس کو کرتاس و قلم کے حوالے سے زمانے کے سامنے نہ رکھے، جب تک کوئی خطیب اور مقرر شعلہ بیان اپنی شعلہ نوائی سے اس کو باقاعدہ ایک مقام نہ دے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کب کوئی آیا تھا کب چلا گیا. یعنی ہر شہید کی شہادت کی داستان کسی نہ کسی کی محتاج ضرور ہے، لیکن نواسہ رسول کی شہادت کی داستان نہ خطیبوں کی محتاج ہے، نہ شاعروں کی محتاج ہے، نہ ادیبوں اریبوں کی محتاج ہے، نہ مورخوں تاریخ دانوں کی محتاج ہے. اس لیے کہ حسین کی شہادت کو ان کے نانا مصطفیٰ نے اپنی زبان سے خود زمانے کے سامنے رکھا. حسین ابن علی کی شہادت کی داستان اپنے بیان کے اظہار کے لیے خطیبوں کی محتاج نہیں. آج خود خطیبوں سے پوچھو، خود مورخوں سے پوچھو، خود ادیبوں شاعروں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہم اپنی شاعری کو رنگ دینے کے لیے حسین کی شہادت کا ذکر کرنے کے لیے. خطیب بھی اس شہادت کو بیان کرنے کے لیے اپنے خطابت کے میدان میں احتیاج رکھتا ہے. ہر کوئی ان کا محتاج ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے اس میدان میں. وہ اپنے اللہ کے اور اپنے نانا کے اور اپنے سے بڑی ہستیوں کے احتیاج رکھتے ہیں، ہمارے تمہارے نہیں. مارکے اور بھی بہت ہوئے زمانے میں، اور ہر مارکے کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب کہانی بیان ہوئی ہے. توجہ ہے نا میری بات کی طرف؟ یہ باتیں میں مقدمے کے طور پہ بڑی بنیادی عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کا غور ہوا تو. ہر مارکے کے اندر بڑی عجیب و غریب داستانیں آئی، لیکن مارکہ کربلا سب سے انوکھا مارکہ کیوں ہے؟ اس کے اندر اور وجہ تو ہوگی، بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اس میں جو شہید ہوئے ہیں ان کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ ان کی آنکھ سے ایک آنسو بھی ٹپکے تو مصطفیٰ کو گوارا نہیں ہوتا. ان کے جسم کو کانٹا بھی چھپ جائے تو محمد عربی گوارا نہیں کرتے ہیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کا تعلق بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار کے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سید عالم ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے قریب سے گزرتے، اندر سے رونے کی آواز آتی تو سرکار کے چلتے قدم رک جاتے، پلٹ کر حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں آتے، دیکھتے حسین روتا ہے تو فرماتے بیٹی فاطمہ حسین کو رلایا نہ کر، تیرے بابا سے حسین کا رونا دیکھا نہیں جاتا. اور پھر ہر مارکے کے اندر جو شہیدوں کی داستان رقم ہوئی ہے ان میں کسی ایک شہید کی بات ہے، کسی میں 2 کی بات ہے، کسی میں 3 کی بات ہے، کسی میں 4 کی بات ہے. لیکن یہ مارکہ کرب و بلا، یہ نواسہ رسول کی قربانی، یہ اسلام کا ایک سنہری باب، یہ ایسا باب ہے جس کے اندر 1-2 شہیدوں کی شہادت کی بات نہیں، بلکہ اس کے اندر خاندان نبوت کے 20 پھولوں کے مسلے جانے کی بات ہو رہی ہے. ان ساری عظمتوں کے ساتھ ساتھ ایک تاریخ پہلو جس کا تذکرہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہو رہا تھا اشارتاً اور کنایتاً، وہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ان کی شہادت کو خراج تحسین پیش کرنے کی بجائے اس پر کچھ انگلیاں بھی اٹھاتے رہتے اور کہنا یہ ہے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے. یہ اہل سنت کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور تاریخ اسلام کا اور تاریخ انسانیت کا چہرہ مسخ کرنے کے مترادف. میں کہتا ہوں بھئی یزید کو کس کے مقابلے میں شہزادہ کہا جا رہا ہے؟ حضرات غور فرمائیے.
ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ یزید کے بارے میں صحیح نظریات کیا ہے. ہمارے جو علماء ہیں اور ہمارے ائمہ ہیں ان کے نزدیک یزید کو نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں. اور فرمایا آپ نے؟ ابھی نہیں فرمایا. ہمارے ائمہ کے نزدیک یزید کے بارے میں اس قدر احتیاط کہ نام لے کر لعنت نہیں کرنا جائز سمجھتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر اعلی حضرت تک، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ تک یوں کہتے ہیں. جو حسین ابن علی کے قتل میں راضی ہوا، جس نے ان کے قتل کے اندر معاونت کی، جو ان کے قتل میں شامل ہوا، جس نے ان کے قتل میں سازش کی، جو ان کے قتل ہو جانے کے بعد اس پہ راضی رہا، ان سب پہ اللہ کی لعنت. میں صحیح نظریہ سمجھا رہا ہوں اگر آپ کی غور ہو جائے تو. جو بھی اس میں شامل ہوا ہے ان سب پہ اللہ کی لعنت. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. ایک طرف اس قدر احتیاط ہے یزید کے بارے میں، نام لے کر بھی لعنت نہیں کرتے. دوسری طرف ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسین کے مقابلے میں یزید کو شہزادہ سمجھنا یہ کس بل بوتے پہ ہے؟ یہ کس بنیاد پہ ہے بھئی حسین کے مقابلے میں یزید شہزادہ ہو سکتا؟ کس وجہ سے؟ کہتے ہیں بھئی صحابی رسول کا بیٹا ہے، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے. میں کہتا ہوں جس کا بیٹا بناتے ہو پہلے اس سے تو پوچھ لو، وہ بھی اس کو بیٹا مانتے ہیں یا نہیں؟ آپ کہیں گے بھئی ماننے کی بات کیا ہو گئی؟ اس پر میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ یہ تو صحابی رسول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے قرآن میں. اگر نبی کا بیٹا بھی ہو، رسول اور اول العزم رسول کا بیٹا بھی ہو، وہ بھی اپنے باپ کا راستہ چھوڑ جائے تو بیٹا کہلانے کا حقدار نہیں رہتا. حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا رب ذوالجلال میرا بیٹا ہے. ابھی پورا غور نہیں میری گفتگو کی طرف آپ نے فرمایا، میں کیا اہم باتیں آپ سے کر رہا ہوں حضرات. حضرت نوح کہتے تھے مولا میرا بیٹا ہے، قرآن کا فیصلہ. رب ذوالجلال نے فرمایا انہ لیس من اہلک، نوح یہ تیرا بیٹا نہیں. حضرت نوح جھولی پھیلاتے مولا میرا بیٹا ہے، اس پر پانی کی یلغار آئے گی، یہ پانی کے تھپیڑے کھائے گا، یہ طوفان کی موجوں کے اندر پیسا جائے گا. نوح علیہ السلام کہتے مولا میرا بیٹا، رب کہتے تیرا نہیں. توجہ رہے نا، مسئلہ سمجھاؤں آسانی سے میں. رب کہتے مولا میرا بیٹا تھا تو ان کا ہی. رب ذوالجلال نے فرمایا انہ لیس من اہلک، قرآن کا فیصلہ تیرا نہیں. تو کہتے مولا میرا کیوں نہیں؟ میری گود میں آیا ہے، میری بیوی سے ہے، میرے نکاح سے ہے، میرے رتبے سے ہے، میری گود میں پلا، میرے سامنے جمع ہوا، میرے کندھوں پہ چڑھا، اب میرا کیوں نہیں رہا؟ رب ذوالجلال نے فیصلہ کیا، فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ عمل تیرے جیسا نہیں رکھتا تیرا نہیں رہ سکتا ہے. اب میں کہتا ہوں اگر نوح کا بیٹا عمل نوح جیسے نہ رکھے ان کا نہیں رہتا تو یزید امیر معاویہ کا کیسے رہ جاتا ہے؟ تو قرآن کی روح سے تو یزید امیر معاویہ کا بیٹا کہلانے کا حقدار ہے ہی نہیں سرے سے. ایک بات اور عرض کر دوں حضرات آپ کی خدمت میں کہتا ہوں بالفرض والمحال یزید اگر فاسق بھی نہ ہو، فاجر بھی نہ ہو، ظالم بھی نہ ہو، جری الکبائر بھی نہ ہو، بالکل اسی راستے پہ ہو، صحیح راستے پہ چلتا ہو بالفرض والمحال، اس کی زندگی میں گناہوں کے علائش کا کوئی ایک دھبا بھی نہ ہو، مکمل سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک وہ سچا مسلمان بھی ہوتا بالفرض والمحال، پھر بھی حسین کے مقابلے میں شہزادہ نہیں. میں سمجھاؤں کیسے آپ کو یہ بات؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں.
میں کہتا ہوں یہ تو امیر معاویہ کا بیٹا ہے، حضرات غور کرنا، یہ تو امیر معاویہ کا بیٹا ہے۔ لوگوں نے کہا شہزادہ حسین کے مقابلے میں ادھر فاروق اعظم کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ارے امیر معاویہ کے بیٹے کی بات نہ کر، اس کے حسین کے مقابلے میں بھی اپنے بیٹے کو شہزادہ نہیں سمجھتا، چاہے وہ مکہ فتح ہونے سے پہلے جہاد بھی کر چکا ہو اور مال بھی خرچ کر چکا ہو، افضل ہو سکتا ہے ان کا بیٹا۔ حضرت فاروق اعظم کا بیٹا امام علی مقام سے افضل ہو سکتا ہے، توجہ ہے نا، میں نے یہ کہا کہ وہ افضل ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ قرآن نے فیصلہ کیا ہے، تو قرآن کے فیصلے پر پھر کوئی بندہ کہتا ہے بھی البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، کوئی کہتا ہے جی ابن کثیر نے لکھ دیا ہے جی، کوئی کہتا ہے جی عبد الرحمن جامی صاحب نے لکھ دیا ہے جی، کوئی کہتا ہے جی ابن جوزی نے لکھ دیا۔ میں نے کہا بھائی منہ دیکھ پہلے اپنا، قرآن کے مقابلے میں ان کو پیش کرتے ہیں، فیصلہ قرآن کر چکا ہے۔ سورہ حدید اٹھا کے دیکھ، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد۔ رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا رب کے راستے میں، جن لوگوں نے فتح مکہ ہونے سے پہلے راہ خدا میں جہاد کیا ہے، اس کے بعد قیامت تک آنے والا کوئی بندہ ان کا مقابل نہیں ہو سکتا ہے کسی کو۔ اس لیے میں کہتا ہوں افضل وہ ہو سکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے نے جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے، راہ خدا میں مال بھی خرچ کیا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے میری بات کی طرف۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا جاتا ہے بتاؤ حسین کے مقابلے میں، تو یہ حضرت امام علی مقام کا تو مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت ہی اونچا ہے، ہماری عقل فکر شعور سے بھی اونچا ہے۔ ادھر فاروق اعظم تو سرکار دو جہاں کا غلام کا بیٹا ہے نا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زید کے بیٹے ہیں۔ زید کون ہے؟ زید بن حارثہ، جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جن کو پہلے پہل زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ کل بھی میں نے ایک تقریر میں یہ بات عرض کی تھی کہ ان کا نام قرآن میں آیا ہے، مرتبہ تو دیکھنے جس کا قرآن میں رب نے ذکر کر دیا، فلما قضا زید منہا وطرا۔ یہ حفاظ بیٹھے ان سے پوچھ لو، سورۃ الاحزاب نہیں، یہ عرض کر رہا ہے، یہ زید کے بیٹے حضرت حارثہ، زید کے بیٹے حضرت اسامہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ زید بڑی تاریخ ان کی پڑھنے والی تاریخ ہے، کبھی یاد کیجئے ان کو۔ یہ 4 ہستیوں کے بارے میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کے استاد، امت کے نبی کے داماد، حضرت علی المرتضی شیر خدا ایمان لائے ہیں سب سے پہلے۔ ایک نظریہ یہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے پروانہ چراغ مصطفی، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم الرضا، حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائے ہیں۔ ایک نظریہ یہ سب سے پہلے جو اسلام لایا ہے وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام، جن کا نام نامی اس میں گرامی قرآن میں آیا، حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 نظریات پائے جاتے ہیں۔ ان چاروں کو جس ہستی نے تطبیق دی ہے، تطبیق کا معنی یہ ہے کہ سارے مسئلے حل ہو جائے، فرق نہ پڑے، ایک جیسا کر دینا، مطابقت کر دینا اس میں۔
اس کے اندر اس طرح کی سند جاری کر دینا کہ ایکویلنس ہو جائے، جسٹیفائی اس کو کر دیا۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارا امام، امام الائمہ، سراج الامہ، شمس فقہا، امام امامان مقتدیان اہل سنہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ۔ آپ نے سب سے پہلے تطبیق دے کے فرمایا یوں کہو کہ بچوں میں جو سب سے پہلے اسلام لایا وہ علی شیر خدا ہے، آزاد بالغ مردوں میں آزاد بالغ مردوں میں جو سب سے پہلے اسلام لایا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، اور غلام بالغ مردوں میں جو سب سے پہلے اسلام لایا وہ حضرت زید بن حارثہ ہے، اور عورتوں میں جو سب سے پہلے اسلام لایا وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ یہ فیصلہ ہوا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ چاروں میں سے ایک ہے زید، اور یہ زید بن حارثہ کی تاریخ بڑی عجیب و غریب ہے حضرات۔ چونکہ مضمون تو میرا یہ نہیں ہے، میں تو صرف شہادت کے عنوان سے گفتگو کروں گا، اسی پہ میرا کلام ہوگا، لیکن ضمناً یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ زید وہ شخص ہے اول درجے والوں میں جس کو سب سے پہلے، اول درجوں میں تو بہت آئے ہیں، تو یہ تو پہلے چاروں میں سے ایک کھڑا ہے۔ اور سرکار کے ساتھ ان کے پیار کا حال کیا تھا، خدا کی قسم کھولوں تو آپ کی طبیعت پر رکت طاری ہو جائے زید کے موقع۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ غلام نہیں تھے، یہ غلام خاندان نہیں تھا ان کا، ویسے ہی ان کے گھر پہ کوئی حملہ ہوا تو ان کو کسی نے اٹھا لیا، آزاد لوگ تھے، اٹھا لیا کسی نے تو لا کر بازار کے اندر بیچ دیا۔ تو جس نے خریدا وہ کون ہے؟ ان کا نام ہے حکیم بن حزام۔ یہ وہ شخص ہے جس پر پوری امت میں کسی نے نہیں کہا کہ اس میں کوئی اختلاف ہے، سب نے لکھا یہ خانہ کعبے میں پیدا ہوا ہے۔ حکیم بن حزام، حکیم بن حزام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ نظریہ پایا جاتا ہے، بہت سی کتابوں میں لکھا، لیکن اس میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں زید بن حارثہ کے کو جس نے خریدا حکیم بن حزام نے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا ہے، اس پر کسی نے نہیں کہا کہ اس میں شک ہے، سب نے لکھا یہ کعبے میں پیدا ہوا، بڑی بڑی ہستیوں نے لکھ دیا یہ کعبے میں پیدا ہوا حکیم بن حزام۔ اس نے خریدا، بازار سے خرید کر اس نے اپنی پھوپھی جان کو خدیجۃ الکبریٰ کو بطور تحفہ پیش کر دیا، یہ غلام ہے آپ کی خدمت میں۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب کچھ اپنے سر کے تاج پہ قربان کر چکی تھی، انہوں نے وہ غلام بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا رکھا۔ تو یہ اب زید، اب جو غلام نہ ہو، کبھی غور کرو نا، اللہ کرے کسی پہ یہ نوبت نہ آئے کبھی، تو جن کا بیٹا جائے ان کے والدین سے بھی ذرا پوچھنا حال کیا ہوتا ہے پھر ان کا۔ اب تو ان کے دل، ان کی تو دنیا اجڑ گئی، اب وہ مارے مارے پھرتے، کبھی اس شہر کبھی اس شہر، ہمارا بیٹا گیا کدھر؟ وہ تو ان کی آنکھوں کا نور تھا، ان کے تو دل کا چین اور قرار تھا، وہ تو ان کا نور عین تھا، اس کے بغیر ان کو نہ نیند آتی تھی، نہ سکون آتا تھا، نہ روٹی کا ٹکڑا نکل سکتے تھے وہ حلق سے نیچے۔ چلتے 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 سرزمین مکہ میں آئے، ان کو خبر دی گئی بڑے اعلیٰ گھرانے کی ہستی ہے جس کے پاس تمہارا بیٹا رہتا ہے زید۔ وہ آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، ہاتھ جوڑ کے ان کا چچا، ان کا باپ، ان کے خاندان کی خواتین، عورتیں آئیں، کہا حضور ہم غلام نہیں ہیں، ہم بندے بیچتے نہیں ہیں، ہماری غلامی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا بچہ جگر کا ٹکڑا، ہماری ہر شے لے لو، بچہ ہمیں واپس کرو، ہمارے مکان، ہماری جائیدادیں سب کچھ قبول کرو، کسی طرح بچہ ہمارے حوالے کرو۔ اس موقع پر آقا کونین نے فرمایا میں جو تم نے سنا ہے وہ نہیں ہوں، اس سے بھی بڑھ کر رکھا ہے رب نے مجھے، میں پیسے لے کے بچے جو ہے وہ واپس نہیں کرتا، میں تو اس کا اختیار تمہارے بچے کو دیتا ہوں۔ اور بلا کے فرمایا یہ تیرا باپ۔ لپٹ گئے جب حضرت زید اپنا باپ دیکھتے ہیں، اپنا چچا دیکھتے، لپٹ گئے، انہوں نے کہا سرکار دو جہاں نے فرمایا یہ تیرے رشتہ دار ہیں، تجھے لینے آیا ہے، اگر تو جانا چاہے لوٹ جا۔ اس موقع پر کبھی دیکھنا پھر زید پہ گزرتی کیا ہوگی، ایک طرف باپ کھڑا ہے، چچا کھڑا ہے، ماں کھڑی ہے، خاندان کھڑا ہے، رشتہ داروں کی محبت کھڑی ہے۔ اس وقت زید نے تاکہ نسیاں کے حوالے کی ہر شے، لپک کر آگے محمد عربی کا دامن تھاما، عرض کیا
درجہ سرکار نہ دنیا میں چھوڑنا چاہتا ہوں نہ موت کے بعد چھوڑنا چاہتا ہوں. یہی دامن میرے ہاتھ میں رکھنا چاہیے, میں اسی کو لینا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آشکار مصطفیٰ. میں بہت لمبی گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. حافظ صاحب نے مجھے حکمن فرمایا کہ اگر اتنا سا ٹائم ہو کہ زیادہ نہ لگے. خود میرا بھی ارادہ بہت لمبی تقریر کا نہیں تھا, لیکن یہ بات میں جو سمجھانا چاہتا ہوں ذرا غور فرمائیے. جو مصطفیٰ کے لیے اس قدر اونچے درجے پہ وفا کرنے آئے, ذرا اپنے آقا سے بھی پوچھو نا آپ کیا دیتے ہیں اس کو. پھر زید بن حارثہ وہ شخص ہے, جب ان کی باری آئی تو سرکار دو جہاں نے جو جملہ کہا, زمین و آسمان اس کی قیمت میں رکھنے پورا نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم ادرا. سرکار نے حضرت زید سے, بخاری میں یہ جملہ آیا, صحیح بخاری میں سرکار نے فرمایا انت اخونا و مولانا. سو رہے ہیں آپ, میں کیسے سمجھا سکتا ہوں آپ کو اس جملے کی قدر کا حال کیا ہے. سرکار فرماتے غلام کو خریدے ہوئے بندے کو سرکار نے جو وفا کے اعلیٰ درجے پہ سرکار دو جہاں نے وفا کی, فرمایا انت اخونا و مولانا. اے زید تو میرا بھائی ہے, میرا مولا ہے. جس کو سرکار کہیں تو میرا مولا ہے, قطعی طور پر کسی کے ساتھ مماثلت نہیں میں پیش کر سکتا نہ ہے. سرکار دو جہاں نے حضرت علی شیر خدا کو فرمایا نا, سب سے اونچا لقب ہے. سرکار دو جہاں نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. لیکن ایمان سے کہنا حضرت علی سے یہ فرمایا نا جس کا میں مولا اس کا تو مولا, یہ تو نہیں فرمایا کہ تو میرا مولا. مسئلہ دیکھو نا کتنا نازک ہے. پھر اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے فرمایا یہ نہیں کہ جس کا میں اس کا تو, کہتے تو میرا مولا ہے. اب میں معنی نہیں کھولتا اس موقع پر, صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں. اور حضرت علی شیر خدا سے سرکار نے فرمایا نا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں میرا بھائی, آخرت میں میرا بھائی. تو اب اس غلام کو بھی کہا تو میرا بھائی ہے. اور ایک موقع میں صدیق اکبر سے بھی فرمایا ابو بکر اخی وانا اخو, ابو بکر میرا بھائی ہے, میں ابو بکر کا بھائی. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی قدر, حضرت زید کے بیٹے ہیں اسامہ, اور حضرت اسامہ کے ساتھ سرکار کا بڑا پیار تھا. کل بھی میں ایک تقریر میں عرض کر رہا تھا اس بارے میں, گفتگو دہرانا نہیں چاہتا تکرار نہ ہو جائے. حضرت اسامہ کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی میں نے دیکھا ہے اسامہ کا حال. اسامہ کی ناک بہتی تھی نا بچپن میں, جیسے بچوں کی بہتی ہے, تو کہتے میں نے دیکھا سرکار خود لپکتے تھے صاف کرنے کے لیے. تجھے کیا ہو گیا ہے, پھر تو سمجھتا رہی تقریر نبی اکرم کیا فرما گئے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں. اس پر نہ کسی کو وجد کبھی آیا ہے, نہ کسی کی طبیعت میں انقلاب برپا ہوا ہے کہ آقا کونین کا ہاتھ لگے اس کے ناک کو. وہ تو مصطفیٰ کے اپنا دامن نچوڑے عرش اعلیٰ کے فرشتے وضو کرنے آ جائیں گے, ان کی اپنی پاکیزگی کا حال یہ رکھا ہے رب. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں آگے لپکتی, میں نے کہا سرکار رہنے دو, میں کرتی, میرے لیے رہنے دو, میں کروں گا. تو سرکار دو جہاں فرماتے تو کرے گی, کیونکہ وہ محبت کا حال جو سرکار کے ہاں ہے کسی اور کے ہاں تو نہیں ہو سکتا. غلام کا بچہ, غلام زیادہ ہے, غلام کا بچہ ہے, سرکار کے پیار کا حال کیا ہے. حضرت عائشہ کہتی سرکار میں کروں گی, تو سرکار فرماتے پھر اس سے محبت کرنا, اس لیے کہ مجھے بڑا محبوب ہے, بڑا پیارا ہے مجھ کو اسامہ. عزیزان گرامی قدر اسامہ جو حضرت آقا کونین کے غلام کا بیٹا تھا, حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو اس کا مقابل بھی نہیں سمجھا. جو بیٹے کا مقابل اپنے بیٹے کو ان کے غلام کے بیٹے کا مقابل نہ جانے, ان کے نواسے کے مقابلے میں کیسے کھڑا کریں گے. یہ اسامہ بن زید. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء سنت. یہ اسامہ حضرت یہ صحیح جامع ترمذی کی روایت. حضرت اسامہ کی باری آتی نا وظیفہ دینے کی, حضرت فاروق اعظم ان کے لیے 3500 دیتے تھے. عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے آتے تو ان کو 3000 دیتے. عمر میں بھی ان سے بڑے تھے.
وہ فتح مکہ سے پہلے جہاد بھی کر چکے تھے. وہ کہتے ہیں میں بدر میں بھی آیا تھا, خندق میں بھی آیا تھا, لیکن عمر کا چھوٹا ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا تھا سرکار نے. پھر میں اگلی جنگوں میں آیا, سرکار نے قبول کیا مجھ کو. تو امیر المومنین کے بیٹے بھی تھے. ایک دن رہ نہ سکے, شکایت پیش کر دی. کہتے ابا جان اگر کسی کا حق زیادہ ہو سکتا ہے تو میرا ہے, کیونکہ خدمات میری زیادہ ہے, جنگ میں نے لڑی, سرکار کی ہم رکابی میں گیا ہوں, سرکار کی معیت میں سفر میں نے کیے, اور پھر یہ ہے کہ امیر المومنین میرا باپ ہے, پھر یہ ہے کہ میں قریشی ہوں, میں خاندان قریش کا بندہ ہوں, تو پھر اس کو زیادہ دیتے ہو مجھے کم. یہ سوال فاروق اعظم سے ہوا ہے. تو فاروق اعظم نے منبر چھوڑ دیا, نیچے آ گئے. نیچے آگے فرمایا عبداللہ بن عمر بات وہ نہیں جو تو سمجھتا ہے, یہاں بات خدمتوں کی نہیں, یہاں بات خاندانوں کی نہیں, یہاں بات نسبت مصطفیٰ کی ہے. اس لیے کہ اسامہ تجھ سے زیادہ پیارا تھا میرے آقا کو, اسامہ کا باپ زید تیرے باپ سے زیادہ پیارا تھا تیرے میرے آقا کو. اس لیے میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو کون ہے, تیرا قبیلہ کون ہے, میں دیکھتا ہوں مصطفیٰ کو پیارا کون ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ان کے غلام کے بچے کے مقابلے اپنے بیٹے کو نہ جانے, وہ ان کے بیٹے کو جو جان جیسا بیٹا ہے اس کے مقابلے میں کیسے جانے. تو جب فاروق اعظم کا بیٹا حسین کے مقابلے میں شہزادہ نہ بن سکے تو امیر معاویہ کا بیٹا کیسے شہزادہ ہو سکے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ امام علی مقام کے مقابلے میں فاروق اعظم کو بھی رہنے دو, خود حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا بھی ہو تو بھی نہیں اس کو شہزادہ بنتے, کیونکہ یہاں بات علی کے بیٹے کی نہیں, یہاں باپ علی کے لاڈلے کی نہیں, یہاں بات محمد عربی کے لاڈلے کی ہو رہی ہے. اس لیے حسین کے مقابلے میں کم از کم امت محمدیہ کا کوئی بندہ شہزادہ سے بن کے سامنے نہیں. جو بھی آئے گا بڑا ہو سکتا ہے اس میں عظمت میں, لیکن ان کا غلام بنا کے اپنے آپ کو پیش کرے گا, یہ حسین کا مسئلہ ہے. اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یزید کا یہ معاملہ ہے, یہ ان کی بدبختی ہے, یہ بغض اہل بیت ہے, یہ ان کی منافقت ہے, یہ ان کی ناپاکی ہے, یہ ان کی غفلت بری سوچ ہے جو یزید کو حسین کے مقابلے میں سمجھے. ہم تو اتنا ہی کہیں گے جو ابھی کہہ رہے تھے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حسین نے ایسا راستہ متعین کیا ہے, ہم آج بھی کہتے ہیں, ہم وہ نہیں بھائی صرف یہ خالی گفتگو کرتے رہے, ہم تو یہ کہیں گے کہ کدوں آ کے درداں دا چارہ کریں گا تے پہلا جو کیتا دوبارہ کریں گا. حسینہ زمانے نو تیری اڈی کے, ہم تو آج بھی دیکھتے ہیں کہ حجاز کے قافلے میں ایک حسین ہو جائے, خدا کی قسم پھر سے امت محمدیہ پوری کائنات میں حکومت کرتی. حجاز بھی ہے, حجاز کا قافلہ بھی ہے, لیکن حسین اس میں نہیں ہے. تو حسین پھر سے آئے اس قافلے میں, پھر سے امت محمدیہ کا دور دورہ ہو, پھر سے وہ اس کی عظمت ہو, پھر سے شان و شوکت اس کو نصیب ہو. عزیزان گرامی قدر, امام علی مقام کے ساتھ سرکار کے پیار کا ظاہری شکل بھی دیکھ لو. جامع ترمذی کی روایت, صحیح بخاری کی روایت, حضرت علی شیر خدا کہتے الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الى الراس بل حسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلك. حدیث سن کے سبحان اللہ کہا کرو نہ بھی سمجھ آئے. شعر بھی پڑھوں گا سمجھ تو نہیں آئے گی نا, لیکن سبحان اللہ کہو گے, کیونکہ بھائی کوئی کہے گا اقبال کا شعر ہے جی, کوئی گا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, تو میں کہتا ہوں ان پر جو بے سمجھے سبحان اللہ کہتا ہے, تو محمد عربی کی حدیثوں میں بے سمجھے کیوں نہیں سبحان اللہ کہتا. یہ حضرت علی شیر خدا کا فرمان ہے. کہتے میرا بیٹا حسن سر کے بالوں سے لے کر سینے تک اپنے نانا مصطفیٰ کی تصویر تھا, اور حسین سینے سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے نانا مصطفیٰ کی تصویر تھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی کہا ہے نا, ایک سینہ تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, ایک سینہ تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین میں ہے, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا, صاف شکل پاک دونوں کے ملنے سے عیاں,
صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توام میں لکھا ہے دوبرکا نور کا، اور پھر اسی میں آگے کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور۔ اور اعلیٰ حضرت نے پھر اسی میں بہتے بہتے آگے سرکار کے چہرے کی بات بھی کر دی، سنا ڈالوں وہ بھی آپ کو۔ پھر کہتے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، چم دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اور پھر آگے عثمان غنی کو مبارکباد دیتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا۔ عزیزان گرامی قدر، جن کی ظاہری شکل و صورت محمد عربی سے مل رہی اور ان کے پیار، ان کی محبت کا حال کیا ہے؟ حضرت امام حسن سے اتنا پیار ہے، حضرت امام حسین سے اتنا پیار ہے۔ یہ جو روایت آئی ہے نا، سرکار دو جہاں کندھوں پہ اٹھاتے تھے، میں ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، غور ہے نا، اگر یہ روایت حدیث کی کتابوں میں 3-4 مرتبہ امام حسین کے بارے میں آئی ہے تو کم از کم 8-10 مرتبہ حضرت امام حسن کا نام لے کر آئی ہے۔ اس لیے امام حسن کا مرتبہ بھی کبھی غور سے سمجھنا پڑنا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اور ہمارا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تو کہتے، ایک جملہ کر دوں یہاں پہ یہ مترجم کے طور پہ، کہ امام حسن کا مرتبہ اعلیٰ حضرت کی نظر میں کیا ہے؟ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے 3 ہستیاں ہیں پوری امت محمدیہ میں جو قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہوئی ہیں، جن کے دروازے سے غوثوں کو غوثیت ملتی ہے، جن کے دروازے سے قطبوں کو قطبیت کے درجے پر فائز کیا جاتا ہے، جن کی کرم نوازی سے ان کے نائب ہو کر غوث اور قطب بیٹھا کرتے ہیں۔ صحابہ کے بعد کہتے ہیں وہ سب سے پہلی ہستی ان میں سے جو قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہوا وہ حضرت امام حسن مجتبی ہے۔ معلوم ہوا جب تک ان کا فیض نصیب نہ ہو پھر بندے ولی نہیں ہو سکتے، بندے رب کا قرب نہیں پا سکتے ہیں۔ ان کو کہتے دوسرے نمبر پر جو آیا وہ امام حسن کا ہی بیٹا تھا۔ وہ کون ہے؟ سید الاسیات، فرد الافراد، قطب الاقطاب، مرجع الاوتاد، دافع الفساد، نافع البلاد، محبوب سبحانی، قطب ربانی، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی۔ اور اسی کے لیے کہتے سورج اگلوں کے چمکے تھے چمک کر ڈوبے، اف کے نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ اور کہتے سب سے آخر میں جو آئے گا یہ اس مرتبے پر فائد ہوگا وہ حضرت امام مہدی، اور مہدی بھی حضرت امام حسن کی نسل سے آئے گا۔ یہ فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھنا کبھی پڑھ کے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ ملا علی قاری کا نظریہ ہے، اس سے پہلے یہ نظریہ پر کہتے کیوں ملا ہے؟ کہتے ہیں امام حسن نے جب قربان کر دیا تھا نا اپنے آپ کو حضرت امیر معاویہ پر، کبھی یہ نظریہ بھی پڑھ سمجھ پھر کہ جن کو تو مانتا ہے ان کے نظریے امیر معاویہ کے بارے میں کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ پر آپ نے سب کچھ پیش کیا۔ کہتے جب حضرت امام حسن حق تو بنتا تھا نا ان کو، کیونکہ جانشین تھے علی شیر خدا کے اور خلیفہ تھے سچے۔ حضرت امام حسن مجتبی لاڈلے تھے فاطمۃ الزہرا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود ممبر پہ بیٹھے، حضرت ابو بکر ایک صحابی، وہ کہتے ہیں میں نے سرکار کو دیکھا ہے کہ آقا کونین ممبر پہ بیٹھے ہیں، حضرت امام حسن کو گود میں بٹھا رکھا۔ کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے، کبھی وہ اپنے صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی حسن کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، بار بار نگاہ سرکار کی کبھی ادھر جاتی ہے کبھی حسن کے چہرے پہ جاتی ہے۔ اس موقع پر سرکار نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا ابنی ھذا سید، جس طرح کوئی فخر کر کے کہتا ہے، جیسے ابھی کہتے فخری انداز ہے، تو سرکار کہتے یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا ایسا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ تو حضرت امام حسن نے صلح کی ہے نا امیر معاویہ سے۔ اب ایمان سے کہنا کہ جس سے امام حسن صلح کر جائیں، اب ان کا کوئی چاہنے والا پھر ان سے دشمنی رکھ سکتا ہے، وہ بیر رکھ سکتا ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں
کہ جو امام حسن نے اپنا سب کچھ ان کی جھولی میں ڈال دیا نا، بات ختم کرو جی، ان کی جھولی میں ڈال دیا. کہتے ہیں ادھر سے آواز آئی، حسن تو نے سب کچھ ان کو دیا، تو نے اپنی ہر شے قربان کی، جا پھر دنیا کے اندر تیرا مرتبہ ہوگا، تیرے بیٹوں کا مرتبہ ہوگا، قطبیت کبریٰ کا مرتبہ تجھے ملے گا، تیرے ایک بیٹے کو پھر تیرے دوسرے بیٹے کو. حسنی سید ہوگا، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ تعالی چلتے آئے نا، صحیح حدیث میں روایت، چلتے آئے لمبے لمبے چوکے پہنے، چولے پہنے ہوئے. تو بچے جس طرح چلتے ہیں، اب لمبا لباس ہو، کوئی پاؤں میں آتا ہے گر جاتا ہے، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں. ایسی حالت میں سرکار نے جب اٹھتے گرتے دیکھا تو سرکار نے پھر ممبر چھوڑ دیا ہے. ممبر چھوڑ، خطبہ چھوڑ، وعظ و نصیحت چھوڑ، جو بھی کر رہے تھے چھوڑ دیا. آگے بڑھ کر ایک بغل میں حسن کو تھاما، دوسری بغل میں حسین کو تھاما. سرکار دو جہاں تھام کے لے آئے تھے ان کو، جن کے لیے محمد عربی خطبے چھوڑتے، جن کی خاطر دنیا کو تاکہ نسیاں کے حوالے کر کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. ان کے مرتبوں کا حال کیا ہے حضرات؟ حضرت امام حسن کندھے پہ بیٹھے ہیں سرکار کے. وہ جو داتا گنج بخش حجویری نے بات کہی ہے، وہ تو عام حدیثوں میں تو یہی بات آئی ہے کہ آقا کونین نے کندھے پہ بٹھا رکھا تھا، کندھے پہ بٹھا کے چل رہے تھے مدینے کی گلیوں میں. اور جب چلتے تھے تو دیکھنے والوں نے دیکھا، قربان ہو گئے کہ سرکار کے کندھے پہ. تو بول کے کہتے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعم المرکب رکبت یا غلام. اے بچے کتنی اچھی سواری ہے جس پہ تو سوار ہو کے چل رہا. کہنے والے کی بات ابھی تمام بھی نہ ہوئی تھی کہ گلے قدس کی پتیوں کو حرکت ہو گئی. سرکار نے پلٹ کے فرمایا نعم الراکب ہوا. صرف سواری کی بات نہ کر، ذرا دیکھنا سوار کیسا دیا ہے میرے رب. عزیزان گرامی قدر، عام حدیثوں میں یہ بات آئی، لیکن ہمارے پیر داتا گنج بخش حجویری نے کشف المعجوب میں تو قلم توڑ کے رکھ دیا ہے نا اس بارے میں. تو فرماتے حضرت عمر تھے دیکھنے والے. اب دیکھو کہتے حضرت داتا گنج بخش حجویری کہتے جس نے دیکھا وہ عمر تھا، جس نے یہ جملہ کہا کہ نعم المرکب رکبت یا غلام، یہ کوئی اور نہیں تھا، عمر فاروق اعظم نے کہا تھا. اور داتا صاحب نے لکھا کشف المعجوب میں، کہتے فاروق اعظم سرکار کے گھر میں آئے، اور گھر میں آئے تو دیکھتے کیا ہے، سرکار نے رسی کا ایک سرا اپنے دانتوں میں دبا رکھا ہے. کبھی غور فرما لیجئے، معلوم ہو جائے گا بھائی حسین ابن علی کی عظمت کا حال کیا ہے. رسی کا ایک سرا اپنے دانتوں میں دبا رکھا، دوسرا سرا حسین ابن علی کے ہاتھ میں دے رکھا ہے. اپنے زانو زمین پر لگائے، اپنی کونیاں زمین پر چکائیے، 4 پاؤں سے زمین پہ چلتے تھے. حسین کو اپنی پشت پہ بٹھایا تھا. داتا گنج بخش حجویری کہتے ہیں فاروق اعظم نے کہا کہ میں نے دیکھا حسین ابن علی جدھر کو رسی کھینچتا ہے محمد عربی کا چہرہ بھی ادھر ہی پھرتا ہے. یہ منظر دیکھا گیا ہے. اور اس وقت فاروق اعظم نے کہا نعم الجملو جمالو کا یا ابا عبداللہ. یہ امام علی مقام کی کنیت ہے ابو عبداللہ. انہوں نے کہا ہے ابو عبداللہ تمہیں مبارک ہو، کیسی سواری پائی ہے تو نے، کیسی اچھی سواری تیرے مقدر میں آ گئی. حضرت عمر کی ابھی بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی، آگے سے سرکار بول پڑے، بول کے فرمایا نعم الراکب ہوا یا عمر. عمر صرف سواری نہ دیکھ، سوار بھی تو دیکھ کیسا دیا ہے. معلوم ہوا کہ حسین ایسی ہستی ہے جس پر مصطفیٰ کو آپ ناز ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو اپنی ذات سے جدا کرتے ہی نہیں. یہ کنز العمال میں روایت آتی. حسین ابن علی سے کتنا پیار ہے سرکار کو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ یمتسو، یہ کہتا کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. توجہ ہے نا؟ حضرت ابو ہریرہ اپنی آنکھوں دیکھ کر حال بیان کرتے، چشمدید، سمجھتے ہیں چشمدید واقعہ. اور کہتے شنیدہ کہ بود مانند دیدہ. دیکھیں گے ہم بھی اور آپ بھی دیکھیں گے اللہ کے شان. تو جو خود دیکھ کے آئے گا اپنی آنکھ سے اس کو کون جھٹلا سکتا؟ تو جو خالی سنی سنائی بات کرتا ہو اس پہ کلام ہو سکتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے دیکھا ہے. آپ کیا دیکھا ہے؟ کہتے یمتسو لعاب الحسین،
کما یمتص الرجل التمر. حضرات بڑا افسوس ہوگا اور بڑی زیادتی اور ناانصافی ہوگی اگر توجہ نہ ہوئی اس گفتگو کی طرف. کہ یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا آقا کونین امام علی مقام کے لعاب کو، آقا کونین امام علی مقام کے منہ کی تھوک اور منہ کی رال کو اس طرح چوستے تھے جس طرح کوئی میٹھی کھجور کے مزے لے کے چوسا تھا. یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمر. اب آپ اندازہ لگائیے پھر حسین کی عظمت کا حال کیا ہے، اس کے مرتبے کیسے ہیں. اور پھر وہ جو حضرت اسامہ بن زید نے کہا، کہتے ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعد الحاجہ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل علی شیء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجتی قلت ما هذا الذي انت مشتمل علی شیء. میں نے یہ کہا نا، حدیث مصطفیٰ کا مسئلہ ہو سمجھ میں نہ بھی آئے باری ہو جاؤ، قربان ہو جاؤ. کلام جو مصطفیٰ کا ہے، اس کا مطلب یہ. حضرت اسامہ کہتے ہیں میں آدھی رات کو بارگاہ مصطفیٰ میں آیا تھا ایک دن. کہتے کسی ضروری کام کی وجہ سے حاضر ہوا. کہتے پھر سرکار کا حال دیکھ، غلام ہے، غلام کا بچہ ہے، امتی ہے، اور یہ پوری کائنات کے سید ہیں، سردار ہیں، پوری کائنات ان کی محتاج بنائی ہے رب نے. حضرت اسامہ کہتے میں آدھی رات کو آیا اور سرکار باہر آ گئے، اور جس حال میں تھے اسی حال میں آ گئے. آقا کونین نے کمبل اوڑا ہے، لحاف اوڑا ہے، سرکار دو جہاں نے چادر اوڑی ہے جو رات کو سوتے وقت لیتے تھے. کہتے چادر میں نیچے دیکھتا ہوں دائیں بائیں بغل میں کوئی شے ہے، دائیں میں بھی ہے بائیں میں بھی ہے. کہتے میں نہیں جانتا یہ کیا ہے. حضرت اسامہ کہتے ہیں جب میں فارغ ہو گیا نا اپنے کام سے تو پھر میرے دل میں جو بات تھی نا میں نے اس کا اظہار کر دیا. میں نے عرض کیا سرکار ما ھذا الذی انت مشتمل، آقا یہ کیا ہے دائیں بائیں بغل میں. حدیث فکشفہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمبل کو پیچھے پھینک دیا، چادر پیچھے پھینکی تو کہتے میں دیکھتا کیا ہوں فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ. ایک زانو پہ امام حسن بیٹھے تھے، دوسرے زانو پہ امام حسین بیٹھے تھے. ایسی حالت میں سرکار کیا فرماتے، کہتے مجھے دیکھا نا، سرکار نے فرمایا هَذَانِ ابْنَايَا وَابْنَا ابْنَتِي اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. سرکار نے فرمایا اسامہ یہ کوئی بیگانے نہیں، میرے بیٹے ہیں، اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ کے لختے جگر ہے. اور ساتھ سرکار نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، عرض کی مولا میں دونوں سے پیار کرتا ہوں، یہ دونوں مجھے محبوب ہیں، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو بھی ان کو محبوب رکھ، تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا، اور نہ صرف اسے محبوب بنا بلکہ جو ان سے محبت کرے اسے بھی اپنا محبوب بنا. آج حسین کے مرتبے کا حال یہ ہے کہ جو حسین سے محبت کرے وہ بھی رب کا محبوب بن جاتا ہے. اور جامع ترمذی کے اندر روایت آئی ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ ہے نا بھرپور، یہ قصہ کہانی اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے پلندے اٹھا کے لے آؤ. تو میں کہتا ہوں حدیثیں جو پڑھتا جائے تو پھر کمی کیا ہے مصطفیٰ کے فرمان. اتنا بھی نہیں کہ حسین کی شان تو حدیثوں سے یاد کرے، پھر کسی اور کتاب کی طرف لوٹ جا جس میں جھوٹ کے خدشے موجود ہوں، جس میں تو کلام کرے. میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے جمعۃ المبارک میں جو خطبہ دیا ہے اس کے اندر مجھے لگتا ہے میں نے کوئی 8-10 حدیثیں وہ پڑھی ہیں جس میں سرکار نے حسین ابن علی کی شہادت کا ذکر کیا. میں نے کہا بھائی صرف حدیثوں سے ہی پڑھو، خدا کی قسم حسین کی شہادت کا تذکرہ موجود ہے سارے. یہاں میں عرض کر رہا تھا، سرکار دو جہاں نے فرمایا احب اللہ، یہ جملہ سن لو سرکار کا، توجہ ہے نا، احب اللہ من احب حسینا، جو بندہ حسین سے محبت کرے سمجھ لے بالواسطہ رب سے محبت ہو رہی ہے، رب ذوالجلال سے محبت ہو رہی ہے، حسین سے محبت ہو رہی ہے. اور وہ جو پھر جہاں پہ فرمایا سرکار نے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور یہ جس حدیث سے میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اجازت تو سنا ڈالوں آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. میں نے تیسری مرتبہ یہ بریڈ فورڈ میں جو تقریریں کی ہیں نا، تیسری رات ہے آج جس میں وہ حدیث میرا دل چاہتا ہے ہر روز پڑھ کے سناؤں گا. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے
کہتے ہیں قلت لأمی دعینی اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأصلی معہ المغرب وأسألہ ان یستغفر لی ولک. اس کا مطلب یہ حضرت حذیفہ کہتے میں نے اپنی امی جان سے کہا، وقت زیادہ کہتے میں نے اپنی امی جان سے کہا امی اجازت دو آج نماز مغرب کی سرکار کے پیچھے پڑھوں. کبھی غور تو کرو نا، کوئی متقی پرہیزگار عالم دین ہو، کوئی سچا کامل پیر ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو کتنا دل چاہتا ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں ماں سے امی رہتا تیرے پاس ہوں، دل مدینے میں رہتا ہے مصطفیٰ. ادھر تیری خدمت میں ہوتا ہوں لیکن تخیلات تصورات مصطفیٰ کی گلیوں میں ہوتا ہے. زمانہ پیمانہ لبریز ہو گیا ہے صبر کا. آج اجازت دے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھوں. میں ایک وعدہ کرتا ہوں، جب جاؤں گا پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا. ذرا غور رہے، 2-4 منٹ کی گفتگو ہے حضرات. حضرت حذیفہ کہتے ہیں امی جان وعدہ کرتا ہوں جب جاؤں گا تیرے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا، اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں. جس کے لیے مصطفیٰ ہاتھ اٹھا دے اس کو پھر میری تیری دعاؤں کی ضرورت تو نہیں رہتی ہے نا. اب ماں کو کیا چاہیے تھا کہ بیٹا کہتا ہے امی اجازت دے مصطفیٰ سے دعا کرواؤں تیرے لیے. کسی ماں سے پوچھنا جس کا بیٹا نمازی ہو جائے، کسی اس ماں سے پوچھ جس کا بیٹا کسی ولی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے بیٹھے، وہ اپنے گھر سے چلے ماں سے کہے امی تنہا تنہا نہیں جا رہا، تو بھی میرے ساتھ ہی ہے، تیرے لیے بھی دعا ہوگی مدینے کی گلیوں میں، تیرے لیے بھی دعا ہوگی سرکار کی بارگاہ میں. حضرت حذیفہ کہتے ماں نے کھلے دل سے اجازت دی جا، تو تنہا نہیں جائے گا، میری دعائیں تیرے ساتھ ہی جائیں گی. حضرت حذیفہ کہتے میں آیا فصلیتم، میں نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی. کہتے ارادہ تھا پڑھ کے لوٹ آؤں گا، لیکن ادھر دربار ایسا لگا تھا اٹھنے کو دل نہ چاہا، وقت کا احساس بھی نہ ہوا کب مغرب ہوئی کب عشاء ہو گئی. کہتے حتی صلی العشاء، یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی ادھر ہی پڑھی میں نے سرکار کے پیچھے. حدیث کے الفاظ انہوں کہتے نماز پڑھی نا سمن فتلا، یہ علامہ ساجد صاحب سمجھ سکتے ہیں یا قریشی صاحب سمجھتے ہیں. سمن فتلا مطلب یہ کہ سرکار نے نماز پڑھی نا پھر کسی سے نہیں پوچھا کچھ بھی، پھر اپنی محبوبانہ ادا سے چل دیا اپنے گھر کو. یہ تو سرکار چلے، میں نے وعدہ کیا تھا ماں سے، تو اب میں سوچتا تھا وعدہ کیا تھا کیا جواب دوں گا. اب ادھر تو ادائے بے ریاضی یہ چل پڑے. سمن فتلا کہتے ہیں فتبعتہ، اب سرکار چلے نا پیچھے پیچھے میں بھی چل پڑا. میں آپ سے کہوں گا چشم تصور میں وہ منظر لاؤ، مدینے کی گلیاں ہوں، آگے آگے سرکار ہو، پیچھے حذیفہ جا رہا ہو. اور میں تو کہتا ہوں حذیفہ تیرے مقدر کی عظمت پہ قربان جائیں، جو ہوا اور فضا میرے مصطفیٰ کے بدن کو چھوتی ہے وہ تیری مشاں میں جان بھی معطر کرتی جا رہی. حضرت حذیفہ کہتے آگے سرکار پیچھے میں، کہتے فسامع صوتی، سرکار نے میرے قدموں کی چاپ سنی. تو چاپ سن کے سرکار نے پلٹ کے نہیں دیکھا بھئی کون ہے، بغیر پلٹے ہی سرکار نے فرمایا من ھذا حذیفہ. تو حذیفہ کا نام سرکار کی زبان پہ آیا ہے. عبد الرحمن جامی سے پوچھو نا کیا کہتے ہیں، وہ کہتے سگت را کاش جامی نام بودے، کہ آیت بھر زبانت گاہے گاہے. آقا کاش تیرے کتے کا نام ہی جامی ہو جاتا، کبھی تو تیری زبان پہ آ جاتا میرا نام. حذیفہ کا نام زبان پہ آیا ہے سرکار کی زبان پہ. کہتے من ھذا حذیفہ، پیچھے حذیفہ ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے دبی زبان میں کہہ دیا نام. آقا میں ہی آ رہا ہوں. یہ آقا کی غلام کی بات ہے، کون سمجھ سکتا ہے یہ کیا راز ہے. کہتے ابھی میں ابھی سرکار دو جہاں سے میں نے کچھ عرض نہیں کیا، سرکار بولے تو کیا کہا. غور فرمائیے، جامع ترمذی کی روایت نہ ہو، عزیزان گرامی قدر جو سزا چور کی ہے لیتے ہیں ہم، اگر روایت موجود ہو صحیح ہو پھر جو تو نے اپنا عقیدہ بگاڑا ہے اس کو صحیح کر لے. یہ جو کہتا پھرتا راگ الاپتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، پوچھ حذیفہ سے کتنی دیواروں کے پیچھے سے آیا تھا، کتنے مکانات چھوڑ کے آیا تھا، کتنے راستے بدلے تھے اس نے. راز ماں کے سینے میں تھا یا حذیفہ کے سینے میں تھا. اب حذیفہ جانے ماں جانے، رب ذوالجلال کی عطا سے کوئی اور جانے تو جانے، وگرنہ ان دونوں سے آخر کوئی نہیں. کہتے سرکار دو جہاں سے پیچھے آ رہا تھا، سرکار بولے تو فرمایا ما حاجتک
غفر اللہ لک ولی امک، حذیفہ رب تمہیں بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بول کام کیا ہے؟ اب ادھر کی کتنی مسافت پر ماں سے وعدہ کیا تھا، محمد عربی کو کیسے خبر ہو گئی؟ رب تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، کام کیا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ ارے او ناداں، یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہاں دامن نہیں پھیلاتے خیرات آئے، یہاں تو مانگے بغیر ہی مہربانیاں ہو جاتی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرا کام ہو گیا، میں کیا کہتا؟ کہتے پھر سرکار بولے تو کیا فرمایا؟ یہ جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے حضرت حذیفہ کو مخاطب کیا، فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه۔ سرکار نے فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ آیا ہے اور آج کی رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، ادھر ہی رہتا ہے، ادھر ہی، آج پہلی مرتبہ زمین پہ آیا ہے۔ سرکار کیوں آیا ہے؟ حضور فرماتے خصوصی اجازت لے کے آئے دو کاموں کے لیے۔ پہلی اجازت یہ ہے مجھے سلام کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے عرض کیا سرکار اس فرشتے سے پوچھ کے اتنا تو بتا دو ادھر نہیں سلام کرتا، ادھر بھی تو ہر وقت ہی درود بھیجتا ہے، تو ادھر کیا کرنے آیا ہے؟ فرشتوں کی طرف سے بھی جواب آتا ہے، سلام ادھر بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو مزہ مصطفیٰ کے سامنے آتا ہے وہ ادھر تو نہیں آتا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جمعہ پڑھتے ہو، صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، فجر ہوتی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہو، پھر دعائیں بھی مانگتے ہو، سرکار کبھی مدینے بلاؤ۔ ہم نے کہا ادھر بھی پڑھتے ہیں، قبول ہوتا ہے، لیکن جو گنبد خضرا میں مزہ آتا ہے اس کا تو نہیں کوئی ہو سکتا۔ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا دوسری مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انہی ہستیوں کے غلاموں میں فرمائے۔ دوران گفتگو جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔